بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جس کا سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1849، باب ما جاء فی اکل الارنب۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبۃ عن ہشام بن زید قال سمعت انسا یقول انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خلفها فادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها او بوريكها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاكله قال فقلت اكله قال قبله۔ وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان وقال محمد بن سيفي هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم لا يرون باكل الارنب بأسا وقد كره بعض اهل العلم اكل الارنب وقالوا انها تدمى۔ خرگوش کھانے کا بیان۔ حضرت ہشام بن زید فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے مر زہران مکہ مکرمہ سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ایک مقام ہے جس کا نام ہے مر زہران۔ ہم نے مر زہران میں خرگوش کو بھگایا، صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑے، میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا، انہوں نے اسے ایک سخت پتھر سے ذبح کیا اور اس کی ران یا سرین دے کر مجھے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا، آپ نے اسے تناول فرمایا۔ ہشام فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا؟ تو حضرت انس نے فرمایا آپ نے قبول فرمایا، تناول تو نہیں فرمایا، لیکن جب وہ لے کر خدمت میں حاضر ہو تو آپ نے قبول فرما لیا۔ اس باب میں حضرت جابر، عمار، محمد بن صفوان جنہیں محمد بن سیفی بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ وہ خرگوش کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، مطلب اکثر اہل علم کے پاس خرگوش کا گوشت جائز ہے۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک خرگوش کا کھانا مکروہ ہے کیونکہ اسے خون آتا ہے، حیض آتا ہے۔ جانوروں میں خرگوش ایک ایسا جانور ہے جس کو خون آتا ہے، حیض آتا ہے، اسی وجہ سے بعض فقہاء کرام اس کے گوشت کو مکروہ قرار دیے۔ حدیث نمبر 1850، باب ما جاء فی اکل الضب۔ حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اكل الضب فقال لا اكله ولا احرمه۔ وفي الباب عن عمر وابي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في اكل الضب فرخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم ويروى عن ابن عباس انه قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا۔ گھوڑ پوڑ کا کھانا کیسا ہے؟ احناف کے پاس گھوڑ پوڑ کا کھانا حرام ہے، البتہ امام شافعی کے پاس جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑ پوڑ کے کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہ میں کھاتا ہوں اور نہ حرام قرار دیتا ہوں۔ اس باب میں حضرت عمر، ابو سعید ابن عباس، ثابت بن ودیعہ، جابر اور عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ گھوڑ پوڑ کے کھانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض صحابہ کرام اور دیگر اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، جبکہ بعض فقہاء کے نزدیک مکروہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گھوڑ پوڑ رکھا گیا، آپ نے اسے گندگی کی وجہ سے نہیں کھایا۔ آپ کی طبیعت میں انتہائی نفاست داخل تھی، فطرت میں اور مزاج میں آپ کے نفاست اور پاکیزگی تھی، اسی وجہ سے آپ نے اس جانور میں چونکہ گندگی ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ نے اس سے احتیاط فرمائی۔ تو بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ حضور احتیاط فرمائے اور یہ بھی فرمائے کہ میں کھاتا ہوں بھی نہیں، تناول بھی نہیں کرتا ہوں اور اس کو حرام بھی قرار نہیں دیتا۔ اس بنیاد پر بعض فقہاء کہتے ہیں کہ گھوڑ پوڑ کا کھانا جائز ہے، لیکن احناف کے پاس کیا ہے، ایک روایت ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑ پوڑ کے کھانے سے منع فرمایا، تو یہ ابتدا میں اجازت تھی اور بعد میں جو منع کیا گیا اس سے یہ اجازت ختم ہو گئی۔ حدیث نمبر 1851، باب ما جاء فی اکل الضبع۔
حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا ابن جریج عن عبد الله بن عبید الله بن عمیر عن ابن ابي عمار قال قلت لجابر الضبع اصيد هي قال نعم قلت اكلها قال نعم قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا ولم يروا بأسا باكل الضبع وهو قول احمد واسحاق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية اكل الضبع وليس اسناده بالقوي وقد كره بعض اهل العلم اكل الضبع وهو قول ابن المبارك قال يحيى بن القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن ابي عمار عن جابر بن عمر قوله وحديث ابن جريج اصح. بجو کا کھانا کیسا ہے؟ بجو ایک جانور ہے جس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی حرام ہے احناف کے پاس اور شوافی کے پاس اور امام احمد کے پاس جائز ہے. حضرت ابن ابی عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کیا بجو شکار کی چیز ہے، یعنی کیا بجو کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا کیا میں اسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں. میں نے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا ہاں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. بعض علماء کا اس پر عمل ہے، وہ بجو کے کھانے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے. امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بجو کے مکروہ ہونے کے بارے میں بھی روایت مذکور ہے، اس کی سند قوی نہیں. بعض علماء کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ ہے. ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے اور احناف کا بھی یہی قول ہے کہ بجو کا کھانا جائز نہیں ہے. یحییٰ بن قطان فرماتے ہیں جریر بن حازم نے یہ حدیث بواسطہ عبداللہ بن عبید بن عمیر ابن ابی عمار اور جابر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے قول کے طور پر نقل کیا. ابن جریج کی حدیث زیادہ صحیح ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بجو کا کھانا جائز ہے اور احناف کے پاس بجو کا کھانا جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 1852 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن اسماعیل بن مسلم عن عبد الکریم ابی امیہ عن حبان بن جزء عن اخیہ خزیمہ بن جزء قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضبع فقال او یأکل الضبع احد وسألته عن اکل الذئب فقال او یأکل الذئب احد فيه خير. هذا حديث ليس اسناده بالقوي لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم ابي اميه وقد تكلم بعض اهل الحديث في اسماعيل وعبد الكريم ابي اميه وهو عبد الكريم ابن قيس هو ابن ابي المخارق وعبد الكريم ابن مالك الجزري ثقة. حضرت خزیمہ بن جز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بجو کے کھانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا کوئی شخص بجو بھی کھاتا ہے؟ مطلب بجو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے. میں نے بھیڑیے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کیا کوئی بھلا آدمی بھیڑیا بھی کھاتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کے کھانے سے منع کیا گیا ہے اس میں ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ بعض جانوروں کے اندر درندگی کی صفت ہوتی ہے، چیر پھاڑ کر کھانے کی صفت ہوتی ہے. یہ صفت انسان کے اندر سرایت نہ کر جائے کیونکہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. تو جو جس جانور کا گوشت کھائیں گے اس کے صفات انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں. لہٰذا ایسے جانوروں کے کھانے سے منع کیا گیا ہے جن کے اندر چیر پھاڑ کر کھانے کی عادت ہو یا برے صفات ہوں. اس حدیث کی سند قوی نہیں. ہم اسے بواسطہ اسماعیل بن مسلم عبد الکریم ابو بن امیہ کی روایت سے پہچانتے ہیں. بعض محدثین نے اسماعیل کے بارے میں کلام کیا ہے. عبد الکریم بن امیہ سے عبد الکریم بن قیس مراد ہیں اور یہ قیس بن ابی المخارق ہیں. عبد الکریم بن مالک جزری ثقہ ہیں. حدیث نمبر 1853 باب ما جاء فی اکل لحوم الخیل گھوڑوں کے گوشت کھانے کا بیان. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن الحمر وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر ورواية ابن عيينة أصح وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا یعنی اجازت دی اور گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا. اس باب میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے. کئی افراد نے بواسطہ عمرو بن دینار حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے. حماد بن زید نے بواسطہ عمرو بن دینار
اور محمد بن علی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کے ابن عیینہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا فرماتے ہیں سفیان بن عیینہ حماد بن زید سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ تو گھوڑے چونکہ آلہ جہاد ہیں، جہاد میں استعمال ہونے کا آلہ ہے، اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑوں کا گوشت تناول کرنے سے منع فرمایا۔ اگر سکے اس کا ذبح کر کھانا جائز ہے؟ جائز ہے۔ احناف میں صاحبین کے پاس گھوڑے کا گوشت حلال ہے، جائز ہے، لیکن امام اعظم کے پاس مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ گھوڑے آلہ جہاد ہیں، اگر سب لوگ گھوڑے کاٹ کر کھانا شروع کریں گے تو جہاد میں جانے کے لیے گھوڑے دستیاب ہی نہیں رہیں گے، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جی گھوڑے بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ اگر ذبح کرنے کی اجازت ہے تو پھر اس میں بھی ساتھ حصے ہی ہیں گھوڑے کا؟ نہیں، گھوڑے کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، صاحبن کے پاس اس کا گوشت حلال ہے، لیکن امام اعظم کے پاس چونکہ امام اعظم کی روایت کے مطابق گھوڑے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی بھی نہیں دی جا سکتی گھوڑے کی۔ لیکن صاحبن کے پاس تو اجازت ہے، لیکن اس میں اقوال میں فقہا کے پاس اگر اختلاف ہو تو مفتیٰ بھی قول الگ ہوتا ہے، کبھی امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور کبھی صاحبین کے قول پر، زمانے کے لحاظ سے امام اعظم کے قول پر فتویٰ ہے۔ حدیث نمبر 1854 باب ما جاء فی لحوم الحمر الاہلیۃ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن یحیی بن سعید الانصاری عن مالک بن انس عن الزہری وحدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبد اللہ والحسن ابن محمد بن علی عن ابیہما عن علی قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء زمن خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیۃ۔ گھریلو گدھوں کے گوشت کا حکم، پالتو گدھوں کے، کہ وہ بھی حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعا کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ متعا یعنی اس کو دلیل بناتے ہیں؟ جی، امام اعظم کی دلیل یہ ہے، اور دوسری بھی روایت ہے امام اعظم کی، شرح معانی الاثار ایک مشہور کتاب ہے، اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل بیان کیے ہیں۔ شرح معانی آثار جو ہے ہمارے ڈاکٹر عبدالعلیم جامعہ نظامیہ کے بھی جو طالب علم ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، جی عبدالعلیم جی جامعہ نظامیہ کے بازو میں رہتے ہیں، انہوں شرح معانی آثار کی ریکارڈنگ چل رہی ہے اچھا جامعہ انواریہ کے ذریعے جی۔ اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں گھوڑوں کا ذکر کیا ہے والخیل والحمیر والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا جانوروں کا، گھوڑے کا، خچر کا اور گدھے کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ یہ سواری کے جانور ہیں، اور کس لیے ہیں؟ یہ زینت کے لیے ہے۔ اگر یہ کھانے کے لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کھانے کا بھی ذکر فرماتا تھا وہاں پر، کیونکہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، ایمان اور اسلام کی نعمت کے بعد، تو وہاں پر کھانے کا ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، حالانکہ یہ اپنے احسانات کا شمار کر رہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ۔ سورہ کے شروع میں اپنی وحدانیت کا اور ربوبیت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے انعامات گنانا شروع کیے، بندے پر جو اس نے انعام کیے، بندوں پر جو اس کے انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ایسے سرکش جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے خوابوں میں کر دیا ہے، ان کے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ تو وہاں پر ایک چیز کا ذکر آیا سواری کا، اور دوسری چیز باعث زینت ہے، زینت کے لیے بھی لوگ پالتے ہیں گھوڑے وغیرہ، تو وہاں پر کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کھانا حلال ہوتا، جائز ہوتا تو اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا تھا کہ اس کا گوشت بھی کھانے کا تم کو اجازت ہے، تو اس طرح کا ذکر نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ اور اس حدیث شریف میں اور ایک چیز کی ممانعت کا ذکر ہے، متعۃ النساء، یعنی نکاح متع، کنٹریکٹ میرج، یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ خیبر کے موقع پر آپ نے اس کو حرام قرار دیا، یعنی ایک مدت کے لیے موقتی نکاح جس کو کہتے ہیں، مدت کے لیے کوئی نکاح کرتے ہیں، ہاں عارضی نکاح جو کرتے ہیں یہ حرام ہے، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد چھوڑ دینا شادی کر کے، اس طرح درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1855 حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا سفیان عن الزہری عن عبد اللہ والحسن ابن محمد عن علی قال الزہری وکانا
ارضاهما الحسن بن محمد وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان ارضاهما عبد الله بن محمد. سعید بن عبد الرحمن بواسطہ سفیان اور زہری حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہما کے صاحب زادگان حضرت عبداللہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. امام زہری فرماتے ہیں دونوں بھائیوں میں سے حضرت حسن بن محمد رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر ہیں. سعید بن عبد الرحمن کے علاوہ دوسرے لوگوں نے ابن عیینہ سے نقل کیا کہ عبداللہ بن محمد زیادہ پسندیدہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث نمبر 1856. حدثنا ابو قریب حدثنا حسین بن علی عن زائدہ محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم یوم خیبر کل ذی ناب من السباع والمجسمہ والحمار الانسی وفی الباب عن علی وجابر والبراء وابن ابی اوفی وانس والعرباض بن ساریہ وابی ثعلبۃ وابن عمر وابی سعید. هذا حدیث حسن صحیح وروى عبد العزیز بن محمد وغیرہ عن محمد بن عمرو هذا الحديث وانما ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن كل ذی ناب من السباع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر ہر کونچلی والے جانور کھڑا کر کے نشانہ بنائے ہوئے جانور اور گھریلو گدھوں کو حرام فرمایا. اس باب میں حضرت علی، جابر، براء ابن ابی اوفی، انس، ارباض بن ساریہ، ابو ثعلبہ، ابن عمر اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. عبد العزیز بن محمد وغیرہ نے محمد بن عمرو سے یہ حدیث روایت کی اور صرف ایک حصہ نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کونچلی والے جانور کو حرام قرار دیا. جیسے شیر ہے، چیتا ہے، جتنے بھی یہ کونچلی والے جانور ہیں یہ سب حرام ہیں، یعنی ان کا گوشت کھانا حرام ہے. ایسے ہی جس جانور کو نشانہ بنا کر مارا گیا ہے، باندھ دیا گیا پہلے درخت سے، اس کے بعد نشانہ بنا کر مار ڈالے، اس کو ختم کریں، تو ایسا جانور بھی کھانا حرام ہے. حدیث نمبر 1857. باب ما جاء فی الاکل فی آنیۃ الکفار. حدثنا زید بن احرم الطائی حدثنا مسلم بن قتیبہ حدثنا شعبۃ عن ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی ثعلبۃ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس قال انقوها غسلا وطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب. هذا حديث مشهور من حديث ابي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه. وابو ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جرهم ويقال ناشف. وقد ذكر هذا الحديث عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ابي ثعلبة. کفار کے برتنوں میں کھانے کا کیا حکم ہے؟ عام طور پر آدمی سفر کے دوران اگر مشرکین کے گاؤں سے، ان کی بستی سے اگر گزر رہا ہے اور ان کے پاس اپنے برتن نہ ہوں مسلمانوں کے پاس، تو کیا وہ لوگ مشرکوں کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے حدیث. ایک صحابی عرض کیا کہ ہمارا گزر مشرکین کی بستی سے ہوتا ہے، تو کیا ایسے موقع پر ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن نہ پاؤ، یعنی مشرکین ہی کے برتن ہیں، تمہارے پاس برتن نہیں ہیں، یا پھر اس بستی میں مشرکین ہی رہتے اور بستے ہیں، کوئی اور مسلمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے برتنوں کو اچھی طرح دھو لو، کیونکہ مشرکین کے پاس کسی چیز کا امتیاز نہیں ہوتا، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. ان برتنوں میں وہ حرام بھی کھاتے ہیں جیسے خنزیر کا گوشت ہے، اور حرام چیز بھی پیتے ہیں جیسے شراب ہے. تو ایسے برتن استعمال کرنے کے لیے کیا اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح دھو لو اور اس میں پکا کر کھاؤ، اجازت ہے ایسی صورت میں. حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں کی ہانڈیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انہیں دھو کر پاک کر لو اور ان میں کھانا پکاؤ، اور آپ نے ہر کونچلی والے درندے سے منع فرمایا. یہ حدیث ابو ثعلبہ کی روایت سے مشہور ہے، ان سے کئی سندوں سے مروی ہے. ابو ثعلبہ کا نام جرثوم ہے، جرہم اور ناشب بھی کہا جاتا ہے. ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی جرثوم کہتے ہیں، کوئی جرہم اور کوئی ناشب. یہ حدیث بواسطہ ابو قلابہ اور ابو اسما رحبی بھی حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے. حدیث نمبر 1858. حدثنا علی بن عیسی بن یزید البغدادی حدثنا عبید اللہ بن محمد بن القرشی حدثنا حماد بن سلمة عن ایوب وقتادہ عن ابی قلابة عن ابی اسماء الرحبی عن ابی ثعلبة الخشنی انہ قال یا رسول اللہ انا بارض اہل کتاب فنطبخ فی قدورہم ونشرب فی آنیتہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدوا غیرها فرحضوها بالماء ثم قال یا رسول اللہ انا بارض صید فکیف نصنع قال اذا ارسلت کلبک المکلب وذکرت اسم اللہ فقتل فکل وان کان غیر مکلب فزکیہ فکل واذا رمیت بسہمک وذکرت اسم اللہ فقتل فکل. هذا حدیث حسن صحیح.
حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، یعنی ہم جہاں رہتے اور بستے ہیں وہاں پر اکثر اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، بس ان کی ہانڈیوں میں پکانے اور برتنوں، ان کے ہانڈیوں میں پکاتے ہیں اور ان کے برتنوں میں پیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوسرے برتن نہ ملیں تو انہیں پانی سے اچھی طرح صاف کر لیا کرو۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم شکاری زمین میں ہوتے ہیں، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر اکثر شکار کا موقع ملتا ہے، یعنی جنگل کے قریب رہتے ہیں ہم، تو کیا شکار کی اجازت ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ تو آپ نے فرمایا جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا شکار پر چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لو، پھر اس نے شکار کو مار ڈالا تو کھا لو، اور اگر سکھایا ہوا کتا نہ ہو اور شکار ذبح کیا گیا ہو تو بھی کھا لو، اور جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تیر پھینکو اور جانور مر جائے تو بھی کھا لو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے پہلے یہ حدیث ابواب الصید میں گزر چکی ہے شکار کے بیان میں کہ اگر کتے کو ٹرین کر دیا گیا ہے، ٹریننگ دی گئی ہے، تربیت یافتہ کتا ہے، سیکھ چکا ہے، 3 مرتبہ اس کی ٹریننگ کی جو بتائی گئی ہے کیفیت کہ کتا تربیت یافتہ ہو چکا ہے، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کتا اپنی عادت چھوڑ دے۔ کتا جب گوشت کو پکڑتا ہے کسی جانور کو تو کھاتا ہے وہ، تو کھانا نہیں، وہ شکار کو پکڑنے کے بعد کتا کھانا نہیں، اگر نہیں کھایا تو سمجھیے کہ وہ اپنی عادت، فطرت اور طبیعت کو چھوڑ چکا ہے۔ اب اگر ایسے کتے کو آپ سکھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑ دیا اور وہ شکار کر لیا تو وہ شکار حلال ہے اگرچہ کہ مر جائے۔ اگر کھا لیا کتا اس میں سے کچھ تو پھر وہ حرام ہے، کیونکہ کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی وہ ٹرین نہیں ہوا، سدھایا ہوا نہیں ہوا کتا، تربیت یافتہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی یہ ذبح اضطراری ہے۔ ذبح کی سے پہلے میں جیسا کہ عرض کر چکا کہ 2 قسمیں، ایک ذبح اختیاری ہے جبکہ جانور ہمارے قبضے میں ہو، ہمارے ہاتھ میں ہو، اور ایک ذبح اضطراری یعنی جہاں پر ذبح کرنا ممکن نہیں ہے، اب جانور فرار ہو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اب بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلائے اور وہ جانور کو لگا اور جانور مر گیا، تب وہ جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر تیر چلانے کے بعد آپ جانور تک پہنچ گئے اور جانور کے اندر جان باقی ہے تو اس کو پھر ذبح کرنا لازم ہے۔ ایسے ہی کلب معلم کو چھوڑ دیے، شکار کے گرو سکھائے ہوئے کتے کو جب بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا اور وہ کتا شکار کیا، اگر شکار مر گیا، کتا نہیں کھایا تو وہ شکار حلال ہے، اور اگر کتا پکڑنے کے بعد زندہ ہے اور وہاں تک پہنچ جائے شکار کرنے والا تو پھر اس کے لیے ذبح کرنا لازم ہے۔ الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 1848 سے شروع کیے تھے ابواب الاطعمہ، تقریباً 1858 تک پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔